کتاب العجائب میں مذکور ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے مغربی ممالک کے گورنر موسیٰ ابن نصیر سے دریافت کیا کہ آپ نے دریا میں کیا عجائب دیکھے ہیں، کیونکہ وہ عموماً لشکروں میں رہا کرتے تھے اور بعض مرتبہ پورا دن دریا کے سفر میں گزار دیتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک مرتبہ ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک مکان بنا ہوا تھا، اس میں 17 گھڑے سبز رنگ کے رکھے ہوئے تھے جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میں نے ان میں سے 4 گھڑے اٹھانے کا حکم دیا اور ایک گھڑے میں جب ہم نے سوراخ کیا، فوراً ان میں سے ایک جن یہ کہتا ہوا نکلا، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھ کو نبی مکرم بنایا ہے، میں آئندہ زمین میں فساد نہیں کروں گا۔ پھر جب اس نے ہم کو دیکھا تو کہا کہ نہ یہاں سلیمان ہے اور نہ ان کی حکومت ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین میں گھس گیا اور چلا گیا۔ میں نے وہ باقی گھڑے وہیں رکھوا دیے۔ عباس بن ولید فرماتے ہیں، موسیٰ ابن نصیر شروع میں نصرانی تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس کو ممالک مغرب کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جہاد کرتا ہوا ایک تاریخ دریا پر پہنچا، سب غازیوں نے اپنی سواریاں چڑھنے کے لیے اس کے کنارے پر چھوڑ دیا۔ ان کو آہٹ سی محسوس ہوئی کہ کوئی چیز ہماری سواریوں کو ہانک رہی ہے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سبز قسم کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان پر سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے ان کی مہر توڑنی مناسب نہیں سمجھی، بلکہ ایک گھڑے میں نیچے سے تیر کے ذریعے سوراخ کرایا اور اس میں سے ایک شیطان یہ کہتا ہوا نکلا کہ خدا کی قسم، اے اللہ کے نبی، میں آئندہ فساد نہیں کروں گا۔ موسیٰ ابن نصیر نے فرمایا کہ یہ وہ شیاطین ہیں جن کو سلیمان علیہ السلام نے قید کر رکھا تھا۔ پھر آپ نے ایک دوسرے گھڑے میں سوراخ کرایا، اس میں سے بھی ایک اسی طرح کا شیطان نکلا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو یہ کہا کہ اگر تمہارا یہ مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں تم کو تباہ کر دیتا۔ موسیٰ ابن نصیر حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں بحری فوج کے گورنر تھے اور اندلس کو انہوں نے ہی فتح کیا تھا اور ان کے جائبات بہت ہی مشہور ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو جنات کا سب سے انوکھا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث و مفسر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بہت سے واقعات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور محدثین سے جنات کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کے نقل فرمائے ہیں۔ ان روایت میں ایک عجیب و غریب روایت جو ابلیس کے پڑ پوتے کی ہے وہ یہاں نقل کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عقیلی اور بہقی اور ابو نعیم نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ یک ایک فقیر مرد ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، میرا نام حاقہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں اور ہیم القیس کا بیٹا ہے اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اور تیرے درمیان میں 2 ہی پشتے ہیں، بتا کہ تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے کچھ تھوڑی ہی سی میری عمر کم ہے، اسی لیے جن دنوں میں قابیل اور حابیل کو مارا تھا اس وقت میں بچہ تھا، لیکن بات سمجھتا تھا اور لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لاتا تھا اور بدسلوکی کرنے والوں کے دل میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے بچپن اور جوانی کے عمل تو ایسے ہیں اور بڑھاپے کے کام بھی ویسے ہی ہوں گے، تو بہت برا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ کو ملامت نہ کیجیے، اس واسطے کہ میں اب توبہ کرنے آیا ہوں اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔
پہلے میں ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا ہوں، اور حضرت ہود اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں رہا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی ہے اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا ہو تو میرا سلام ان کو پہنچانا، اور اس امانت کو ادا کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی میری آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے مجھ کو قرآن شریف کی تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ سیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صورتیں جیسے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون اور الشمس، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اس کو تعلیم فرمائی، اور آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، اے حقا جس وقت تجھ کو کسی چیز کی احتیاج ہو تو میرے پاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اور اس کی موت کی خبر ہم کو نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ کتنی عجیب و غریب اور عبرتناک حکایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و شان ظاہر کرتی ہے۔ شیطان کا پڑپوتا تو ایمان و سلام لا کر جنتی بن گیا، اور کتنے انبیاء کی نسلوں اور اولادوں نے ایمان و سلام سے بے بہرا ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان و سلام پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔